ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 8 جولائی 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 260 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ القصص کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جو قرآن حکیم میں پارہ نمبر 20 میں سورت نمبر 28 ہے۔ یہ بھی مکی سورت ہے، کل 88 آیات پر مشتمل ہے، 9 رکوع ہیں اس کے، اور اس کی قرآن حکیم میں اس سے ملتی جلتی اگر کوئی صورت ہے جس میں صرف ایک ہی پیغمبر کی پوری بایوگرافی بیان کی گئی ہو تو وہ سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف میں نے یہ بات بتائی تھی کہ سورہ یوسف کی طرح کی کوئی صورت پورے قرآن میں نہیں ہے، ایک ہی پیغمبر کے حالات زندگی کا ذکر ہے، اور وہ مسئلہ نمبر 107 تھا میرا اہل سنت پاک.com پر، اور میں نے اس وقت بھی یہ بات بتائی تھی کہ اس کے قریب اگر کوئی صورت ہے قرآن میں کہ ایک ہی پیغمبر کے حالات زندگی اور ان کی بایوگرافی پہ کوئی صورت ہو تو وہ سورۃ القصص ہے، سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری بایوگرافی کے اوپر، یعنی ان کی پیدائش سے لے کر ان کی دعوت کھڑے کرنے تک اور ان کے مخالفین کے برباد ہونے تک۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو جادوگروں کے ساتھ معاملہ ہوا، فرعون کے ساتھ ہوا، وہ بھی یہاں پہ ڈسکس ہوگا۔ پرٹیکولر اس ٹاپک پہ الگ سے ایک میرا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 140 موسیٰ علیہ السلام ورسز فرعون، اس میں بھی میں نے اس واقعے کو ڈیٹیل سے بیان کیا، لیکن یہاں پہ پوری موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک منجی اور مہدی بنا کر ایک ایسی قوم میں مبعوث کیا جو پچھلے 300 سال سے ایک ظالم حکمران کی ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بندہ مبعوث کیا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جو ان کا منجی بن کر آیا، نجات دہندہ، اور اس اکیلے شخص کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون مصر کے جو فرعون تھے ان کی 300 سالہ حکومت کو تباہ و برباد کر دیا ایک شخص کے ذریعے۔ اور بیسیکلی اس کے پیچھے گاڈ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ایسے شخص کے ذریعے جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، جو اپنی بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا تھا، جو سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ چکے، انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جن کی زبان میں بھی لکنت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ذریعے 300 سال کی فرعونوں کی حکومت الٹ کے رکھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک مچھر سے نمرود کو مروا دے، موسیٰ کے ذریعے فرعون کی تباہی کروا دے، اور حسین کے ذریعے یزیدیت کا خاتمہ کروا دے۔ الحمدللہ۔ تو
یہ سورۃ القصص انشاءاللہ تعالی آج اس کی شروع کی 28 آیات امید ہے کہ کور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم. یہ حروف مقطعات ہیں. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں. یہ قرآن پاک کے کوڈ ورڈز ہیں. تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، قرآن حکیم کی آیات یا پھر لوح محفوظ جس میں سے یہ قرآن نازل ہوا. نتلو علیک من نبأ موسیٰ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ان کی پوری بایوگرافی. وفرعون اور فرعون کا. بالحق بالکل ٹھیک ٹھیک. لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں، حق بات کو قبول کرنا چاہیں، ان کے لیے ہم موسیٰ اور فرعون یہ دو پرسنالٹیز تھیں، ان کا کیا واقعہ تھا وہ ہم بالکل ٹھیک ٹھیک تمہیں بیان کرتے ہیں. بالکل جیسے کوئی سٹوری شروع ہوتی ہے نا اس کے آغاز میں بھی ہوتا ہے، تو یہ دیکھ لیں یہ اسی سٹائل میں یہ صورت ہے. ان فرعون علا فی الارض. بے شک فرعون ایک متکبر شخص تھا جس نے زمین میں سرکشی مچا رکھی تھی. وجعلها اہلها شیعا. اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا، جو انگریزوں نے یہاں پہ کیا ڈیوائیڈ اینڈ رول. لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دو، ان کو آپس میں لڑواتے رہو اور خود حکومت کا مزہ لوٹو. تو یہ آج بھی وہی ہے، اس وقت بھی یہی تھا. اس نے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا. یستضعف طائفة منہم. اور وہ کمزور کرنا چاہتا تھا ان میں سے ایک گروہ کو. یعنی ایک تو اس نے نیشنلزم کا جو راگ الاپا تھا. آپ کو پتا ہے کہ یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مصر میں بنی اسرائیل کی حکومت آ گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً سمجھ لیں آپ 2000 سال پہلے. اور اس وقت چونکہ مسلمانوں کی حکومت آ گئی تھی، وہاں کے جو نیشنل تھے لوگ رہنے والے مقامی، وہ ظاہر ہے پھر نیچے آ گئے ان کے، اور یہ حکومت ان کی کافی عرصہ تک چلتی رہی. پھر وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ اٹھی کہ یہ جو ہیں یہ شام سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے ہیں اور انہوں نے مصر کے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. یہ تو آؤٹ سائڈر ہیں، ان کو یہاں سے نکالو اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی حکومت ہونی چاہیے. اور وہ نیشنل موومنٹ پھر اتنی کامیاب ہوئی کہ بنی اسرائیل کی حکومت وہاں سے ختم ہو گئی. ظاہر ان کے کرتوت بھی اپنے ایسے ہی تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پہ پڑنا ہی تھا. ان کے جب عقائد اور نظریات کے اندر خرابیاں آ گئی تھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ وہ نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ وہ محکوم ہو گئے. اور اس حد تک محکوم ہوئے. وہ ظلم کی داستان کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اور ان کے اوپر یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ان کے اعمال کے بدلے میں. بس اسی صورتحال میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کے منجی بنا کر، نجات دہندہ بنا کر، ان کا ہادی اور مہدی بنا کر ان کو مبعوث فرمایا. تو وہ یعنی گروہوں میں بانٹ رکھا تھا اس نے. یعنی ایک یہ راگ لاپا ہوا تھا کہ یہ نیشنل ہیں اور یہ آؤٹ سائڈر ہیں، یہ فارنرز ہیں، یہ یہاں کے نیشنل ہیں. اس طرح دو گروہ بنا دیے تاکہ بنی اسرائیل کی کبھی انڈرسٹینڈنگ ہی ڈیولپ نہ ہو سکے مصر کے لوگوں کے ساتھ. اور اس کا فائدہ وہ یہ اٹھاتا تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو وہ کمزور رکھتا تھا، کیونکہ ان کے اندر ان کو پتا تھا ان میں حکومت کے جراثیم ہیں، کسی بھی وقت وہ چنگاری جو ہے وہ آگ پکڑ سکتی ہے. جس طرح آج یورپ اور امریکنز کو یہ ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک دنیا پہ حکومت کی ہے، تو ان کے اندر جراثیم حکمرانی کے موجود ہیں، کسی بھی وقت یہ سامنے آ سکتے ہیں. لہٰذا اسلام کو ملائن کرو، قرآن کو ملائن کرو، نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ملائن کرو، یعنی بدنام کرو. یہ بالکل سیم مینٹیلٹی ہر زمانے میں رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کہ اس نے ان کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا باشندوں کو، تاکہ ایک خاص گروہ کو ٹارگٹ کر لیں. طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. وہ ان کے بیٹوں کو تو جو ہے وہ ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. ظاہر ہے کہ بیٹے جوان ہوں گے تو وہ ایک ان کی اسٹرینتھ بنیں گے، ان کی پاور بنیں گے، اس لیے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بچہ جو ہے وہ جوانی کی عمر تک نہ پہنچے، الا یہ کہ کوئی مطلب خاندان کے گھر لڑکا پیدا ہوا، وہاں سے ہجرت کر گئی، ان کے بچے کو انہوں نے کہیں اور کسی کے حوالے کر دیا، کسی مصر کے رہنے والے کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو ان کے ہاتھوں پروان چڑھ گیا، تو وہ ایک الگ بات ہے.
اوورال لیکن وہ یہ ظلم ڈھاتے تھے. انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا فرعون. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے، ہماری یہ منشا تھی کہ ہم ان لوگوں کو جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو، ان کو جو ہے ہم اس ظلم سے، کمزوری سے نجات دیں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ان کو امام بنا دیں اور ان کو ہم وارث کر دیں فرعونیوں کا، یعنی حکومت اب ان کے پاس آ جائے، بنی اسرائیل کے پاس. اور وہ اللہ کی منشا یہ تھی کہ فرعونی غرق ہوں گے، ان کا مال ان کے ہاتھوں میں آئے گا. وہاں پہ انہوں نے حکومت نہیں قائم کی، وہ جا کے فلسطین میں کی، جو آبائی ملک تھا شام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن، جہاں سے وہ ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے، اور وہ پھر اپنے باپ کو بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی لے آئے تھے، 12 کے 12 یہ ٹوٹل بھائی، اور اسی سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم زمین میں ان کو جو ہے وہ حکومت دیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم فرعون کو اور حامان کو اور ان کی فوجوں کو وہ سب کچھ دکھا دیں جن کا ان کو ہر وقت اندیشہ رہتا تھا. ظاہر ہے جو ظلم کا نظام قائم کیا ہوتا ہے اس کو ہر وقت یہ اندیشہ تو رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے، کہیں بنی اسرائیل دوبارہ سے حکومت پہ قبضہ نہ کر لیں. یہ جو ہر وقت کھٹکا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ میں کیسی نہ تھا، پھر کھٹکا صحیح بھی کر دئیے، واقعی ان لوگوں کو جو ہو بھی جائے وہی کچھ ہو جائے جو ان کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا. اور بعض اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کے مطلب ان کی کتابوں میں یا نجومیوں کے ذریعے جو بھی شیاطین بعض اوقات کچھ خبریں جھوٹی سچی مکس کر کے کاہنوں کو پڑھا دیتے ہیں کہ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ان کا منجی بن کے پیدا ہوگا. اور ظاہر وہ خود بھی کہتے ہوں گے، ان کے پاس بھی اپنی کتابوں میں یہ موجود ہوگا. جس طرح جو ہے وہ یہودی عرب کے کہا کرتے تھے جو ہے اوس اور خزرج کو کہ اے مشرکین عرب، آج تو تم جنگوں میں ہم سے جیت جاتے ہو، لیکن جب وہ پیغمبر آخر الزماں آئیں گے نا، ان کے ساتھ مل کے ہم پوری دنیا پہ حکومت اپنی قائم کر لیں گے. وہ پیغمبر آخر الزماں آئے، یہودیوں نے ایمان قبول نہیں کیا. اوس اور خزرج جو یہ سنا کرتے تھے کہ ایک منجی بن کے آئے گا ان کا نجات دہندہ، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ریولوشن برپا کرے گا، اور جب ان کو یہ دعوت پہنچی انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہودی اس نبی کو اپنا پیغمبر مان لیں، ہم کیوں نہ بت پرستی چھوڑ کے اس کو اپنا نبی مان لیں اور لیڈر مان لیں، اور ہم دنیا کے اوپر حکمران بن جائیں. اور یہودی جو ان کو دھمکی لگایا کرتے تھے، جو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، وسیلے سے نہیں کہ اللہ تجھے نبی کا وسیلہ، وہ یہ کہا کرتے تھے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی بھیج تاکہ ہم اس کے ذریعے دنیا کے لوگوں پر جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کریں. اے نبی، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے وسیلے کے ذریعے دعائیں کیا کرتے تھے، جب آپ آگے تو آپ کے انکاری ہو گئے. اور جو انکاری تھے، جو بت پرست تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یعنی وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی بنی اسرائیل کے لیے تھی، وہ انڈائریکٹلی اوس اور خزرج کے لیے ہدایت کا سبب بنی. اور نبی علیہ السلام کی ریولوشن کو 4 چاند اسی وقت لگے جب اوس اور خزرج نے ایمان قبول کیا مدینہ شریف میں. اور پھر دیکھیں انہوں نے رومن امپائر بھی الٹ دی اور پرشین امپائر بھی الٹ دی. 3 بر اعظموں پہ ود ان 7 ایئرس اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا. یہ وہی مشرکین عرب تھے جن کو امی، ان پڑھ، جاہل کہا کرتے تھے یہ یہود. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کو اگر کوئی اجڑ قوم بھی پکڑ لے صحیح معنوں میں، وہ دنیا کی امام بن سکتی ہے. اور اللہ کے پیغمبر کو اگر بڑے بڑے علماء یہود کے جن کے پاس اتنا نالج تھا اور وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، پیغمبر کی بات نہیں مانی، اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا. اس میں یہ درس بھی ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کو خدشہ رہتا تھا کہ کوئی منجی بن کے آئے گا اور وہ الٹ کے رکھ دے گا سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ ماتے ہم چاہتے تھے جس چیز کا خدشہ ہے نا، جس شاید انہوں ڈر لگے نا، وہ دکھا بھی دئیے کہ ہو ہی گئی جائے تھوڑے نال، جسوں ڈرتے رہتے ہو کدھر آئے نہ ہو جائے، لو پھر ہو گئی جائے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، یعنی الہام کیا. اگلی امتوں میں وحی کا سلسلہ غیر انبیاء پہ بھی ہوا کرتا تھا، کشف بھی ہو جایا کرتا تھا، الہام بھی ہو جایا کرتا تھا، لیکن ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کے اندر اس کو بین کر دیا گیا، سوائے مبشرات یعنی خوابوں کے. اگلی امتوں میں غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی بھی ہوا کرتا تھا،
لیکن توحید کو کامل کرنے کی برکت سے اس امت میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا، جو فرشتوں نے آدم کو کیا یا یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کو ان کے بھائیوں نے کیا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ختم نبوت کی برکت سے کشف اور الہام ختم ہو گیا اس امت سے، اور توحید کو کامل کرنے کی برکت سے سجدہ تعظیمی بھی ختم ہو گیا، تاکہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہ بعد میں کر سکے کہ جی وہ حضرت موسیٰ کی ماں کو بھی تو وہی ہوئی تھی جسے علامت قادیانی مثالیں دیتا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں نے 3 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 6A اور 6B، کشف، الہام، خواب، علم الغیب، ان سارے ٹاپکس کے اوپر میں نے ڈیٹیل ڈسکشن الحمدللہ کر دی ہے۔ وہاں پہ بھی میں نے ان آیات کو کوٹ کیا تھا اس ڈسکشن کے دوران، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 کے دوران، اور ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، جیسا کہ حضرت مریم کو بھی ہوئی جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ یہ بھی ہر بندے کے ساتھ وہی کا معاملہ نہیں ہو رہا، نبیوں کی ماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ عام جو ہے وہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ان ارضعیہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا وہی کی جائے، یعنی کہ جب ان کے گھر بچہ پیدا ہوا، اب ظاہر ان کو یہ خطرہ تھا کہ اس بچے کو تو قتل کر دیں گے، وہ بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی ڈھارس بندھائی کہ یہ بے خطر اس کو تو دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے یہ خطرہ ہو کہ فرعونیوں کو پتہ چل گیا کہ اس گھر میں کوئی بچہ ہے، یا کہیں خبر نہ لیک ہو جائے کہ وہ آ کے بچے کو قتل کر دیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تم اس کو ڈال دینا دریا میں۔ اب یہ بہت بڑا جگر اڑتے کا کام ہے ایک ماں کے لیے کہ وہ دودھ پیتے بچے کو بالکل بے یار و مددگار ایک لکڑی کے تابوت میں رکھ کے اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے جو ہے وہ پانی میں ڈال دیں۔ بڑا مشکل کام ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ پورا کانفیڈنس نہ اس کو دے۔ اور اس وقت یہ ہوتا تھا، کبھی فرشتہ سامنے آ کے یا اس کے دل کے اندر سے آواز آ گئی یا اس کے اوپر اس حد تک روب طاری ہو گیا کہ وہ ماننے پہ مجبور ہوگی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ولا تخافی، اور نہ ڈرنا، ولا تحزنی، اور نہ غمگین ہونا، انا رادوہ الیک، بے شک ہم تیرے بچے کو واپس تیرے تک پہنچا دیں گے۔ یہ تو اللہ کے کام ہے نا جی، کہ مطلب دریا میں سے بچا کے اور ایسے سرکمسٹانسز میں سے گزار کے فیوریبل کر دیں گے حالات و واقعات کو کہ تیرا بچہ تیرے پاس واپس آ جائے گا۔ وہ خود چاہتی تو حفاظت کر سکتی تھی فرعونیوں سے، چاہے جتنے مرضی باڈی گارڈ بھی رکھ لیتی، فرعون کی فوج کا مقابلہ ہو سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر باڈی گارڈ کے بچہ واپس پہنچانا تھا اس کی ماں تک۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسول بنانے والے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، اب یہ اس بڑے لیول کی وحی تھی حضرت موسیٰ کی ماں کے اوپر کہ اللہ نے یعنی بتا دیا کہ جس نبی کا تمہیں انتظار ہے نا وہ تیرا ہی بچہ بننے والا ہے۔ اب ظاہر اس کا پھر کانفیڈنس لیول تو ہوگا نا کہ یہ پیغمبر ہے تو پھر اللہ نے بات کرنی ہے، تو وہ اس پھر کانفیڈنس لیول پہ جائیں گی کہ وہ لکڑی کے تابوت میں رکھ کے دریا کی موجوں پہ اس کو بہا دے۔ بڑے بندے کو جس کو تیراکی نہ آتی ہو اس کو آپ دریا میں اس طریقے سے کر دے تو وہ بھی جناب چیخیں مار مار کے مر جائے گا، چھوٹے بچے کو تو چھوڑ دیں۔ اور اس طرح ایک ماں کے ہاتھوں سے یہ کام کروانا، تو وہ بہت کانفیڈنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حاصل ہو گیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس دریا سے نکال لیا فرعون کے گھر والوں نے اسے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ بڑا لٹریچر کا جملہ ہے جی یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون کے گھر والوں نے، اس کی بیوی نے اس بچے کو دریا سے نکال لیا تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کر ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا باعث بنے۔ وہ یہ سمجھ رہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ خوشی کا باعث بنے گا، چلو وہ بے اولاد تھے کہ ہم اس بچے کو پال لیں گے، آگے آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس لیے کہا کہ بچوں پالو انہوں تاکہ یہی توڑا جڑا بیڑا گرک کرے۔ وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافقین جو ہے اپنی اولاد پہ اتراتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس اولاد کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دیں۔ کئی اولاد ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت تو رو رو کے مانگی ہوتی ہے، بعد میں کہتے ہیں یا اللہ اس تو چنگا سی چک لے، انہیں پورے گھر کا سامان ہی بیچ دیتا ہے، نشئی ہو گیا ہے، پوڈری ہو گیا ہے، اس نے پورے گھر کا سامان ہی بیچ دیا ہے نشے کی وجہ سے۔ تو پھر بندے کہتے ہیں یار شکر ہے یار اس نے چنگا سی کوڑی ہو جاتی، یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھایا، اپنی طرف سے یہ سمجھ کے اٹھایا چلو ہم اسے پال لیں گے، کوئی لاوارث بچہ آ رہا ہے تو ہم نے اس لیے کیا تاکہ ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا باعث بن کے یہ انہی کے سامنے جو ہے وہ جوان ہو۔ ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان،
وجنودہما اور ان کی پوری فوج کانوا خاطئین وہ بڑے ہی خطا کار تھے. بنتے بڑے فنیر تھے, بڑے سمجھدار تھے, ادھر وہ جو ہے وہ خطا کھا گئے کہ ان کے دماغ میں بھی بات نہ آئی کہ ہم سارے بچے قتل کر رہے ہیں کہ وہ کہیں بچہ نہ پیدا ہو جائے, اور جو بچہ اس طریقے سے ہے ان کے دماغ میں بات نہیں اللہ نے آنے دی. ان بڑے سیانے بنتے سن, لیکن اتنے ساری سیاحگی انہوں نے ختم ہو گئی خطا کر کے. یہ دیکھیں کیا لفظ استعمال کیا ہے کہ سارے کے سارے دھوکہ کھا گئے. واللہ خیر الماکرین, کہ یہ وہی بچہ ہے. وقالت امرأۃ فرعون, اور فرعون کی بیوی نے کہا, اس کی عورت نے کہا, قرۃ عین لی ولک, کہ اے میرے خاوند میرے سرتاج دیکھیں یہ بچہ. اور پھر بچہ بھی اتنا خوبصورت تھا کہ وہ فرعون, اس کی بیوی, سب لوگوں کا دل اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہو گیا. اب وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ اپنے خاوند سے یعنی فرعون سے کہ دیکھیں یہ جو بچہ ہے یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, اور تیرے لیے لا تقتلوا, اسے قتل مت کرو. یعنی ایک لمحے کے لیے فرعون کو بھی خیال آیا کہ اس کو میں قتل کر دوں. ہو سکتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہو, لیکن بیوی نے سفارش کی کہ بھئی یہ مطلب کنفرمیشن تو نہیں ہے. پھر دوسرا بچہ بھی اٹریکٹ فل تھا, اللہ نے اس کی محبت ان کے دل میں ڈال دی. تو بیوی نے کہا کہ اسے قتل نہ کریں, عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع ہی دے دے. اس کو واقعی نفع دے دیا, وہ بیوی مسلمان ہوگی آسیہ. وہ سورہ التحریم میں آتا ہے نا کہ دو عورتیں تھیں جو ہمارے دو بہترین بندوں کے انڈر تھی, لیکن وہ کافرہ تھی, وہ بندے ان کے کام نہیں آئے. عورت نوح کی اور عورت لوط کی علیہم السلام. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دوسری طرف فرعون کی بیوی تھی جو نیکوکار تھی, اس نے اللہ سے دعا کی. اور دوسری مثال دی سیدہ مریم کی علیہم السلام اجمعین. تو ہو سکتا ہے ہمیں یہ نفع دے. او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون, یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. ہے بے اولاد تھے, اولاد کی ظاہر ہے ہر ماں باپ کو خواہش ہوتی ہے, چلو ہم اسے جب تک ہماری اپنی اولاد نہیں ہوتی ہم اسے اپنی اولاد ہی بنا لیں گے. وہم لا یشعرون, لیکن وہ اس انجام سے بے خبر تھے, ان کو شعور نہیں تھا کہ یہ اپنی موت خود پال رہے ہیں. فرعون کی موت ہی بنے نا موسیٰ علیہ السلام. اللہ فرماتا ان کے شعور میں بھی یہ, کہیں گمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ یہ جناب کیا ہو رہا ہے, اسی بندے نے کام پا چھڑا ہے ساڑھے نال. اللہ اکبر, یہ ہے گاڈ کی طاقت. واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر. یخرج الحی من المیت, اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ میں سے, مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے. ان پڑھوں میں ایک پیغمبر بھیجتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے اجڑ لوگ, اور ایسے اجڑ اور گنوار لوگ جو اپنے ہی قبائل میں لڑتے رہتے, ان کو نے کبھی سوچنا تھا کہ انہوں نے 3 براعظموں پہ قبضہ کر لینا ہے. لیکن اللہ نے لیڈر ایسا دیا کہ چند سالوں کے اندر وہ سارے قبائل ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہوئے, اور جاہل تھے لیکن اللہ نے ان کو قرآن کی شکل میں کتاب دے دی. ایسا علم ان کے پاس آ گیا کہ یہود و نصارہ کے علماء بھی ان کا مقابلہ. یہ 2 ہی کمزوریاں تھیں اللہ نے دور کر دی, طوائف الملوکی یعنی ہر وقت لڑنا, قبیلوں میں بٹ جانا, اور دوسرا جاہل تھے. یہودی ان کو امی کہتے تھے, ان پڑھ. پڑھایا اللہ نے ایسا کہ آج تک جناب قرآن آپ دیکھ لیں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, اور دنیا کا امام بنا دیا. اگر نبی علیہ السلام یونان میں پیدا ہوئے ہوتے تو وہاں تو بڑے فلاسفر موجود تھے, فلاسفر کا بچہ فلاسفر ہو سکتا ہے, لیکن ان پڑھوں میں سے فی الامیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. امیین میں سے اٹھانا, یہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تو اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ بائی چانس نہیں ہو رہا, اس کے پیچھے گاڈ ہے. یہاں پہ بھی جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں جو ہے وہ پلوا کر, اور ایک آپ سمجھیں ایلیٹ کلاس میں, ٹھیک ہے نا جی, آپ سمجھیں کہ اس زمانے اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی امیر گھر نہیں ہو سکتا تھا. امیر گھر کے اندر ایک غریب بچے کی پرورش کی, اور اس کے ذریعے فرعون کی حکومت 300 سال کی ختم کروا دی. یہ اللہ ہی ہے جو کرواتا ہے. تو اس طرح کے معاملات نہ ہونا تو کبھی پھر یہ پتہ بھی نہ چلے کہ پیچھے گاڈ ہے. لوگ ان شخصیات کو ہی بڑا مان لیں. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے دیکھو ہم نے یتیم کے ذریعے 3 براعظم الٹ دیے, موسیٰ نبی علیہ السلام کے ذریعے, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے, اور ایک لکنت والے شخص کے ذریعے جس کی زبان میں بھی لکنت تھی. فرعون کی 300 سال کی حکومت جو نسل در نسل فرعونوں کی چل رہی تھی وہ ختم کروا دی.
اور ان کو شعور بھی نہ تھا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور صبح کے وقت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. اب ظاہر ماں تو تھی، بعض اوقات آپ پوری انٹینشن کے ساتھ بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، وہ غم جان نہیں سکتا. جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کے جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو آسم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو روا تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آنسوؤں کے اوپر گرفت نہیں کرتا جب تک کہ کوئی آواز نہ بلند کرے، یعنی زبان کے ذریعے کو بات نہ کرتے. آنسو تو یعنی ایک نیچرل چیز ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام سے زیادہ کس کو پتا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون؟ نبی علیہ السلام سے زیادہ کون جانتا تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے؟ آپ سے زیادہ کون جانتا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ؟ آپ سے زیادہ کون جانتا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین؟ لیکن ظاہر ایک قلق تو ہوتا ہے نا، دل میں غم تو ہوتا ہے. غم کا ہونا، آنکھوں سے آنسوؤں کا آنا کسی تکلیف پر تو سنت ہے، لیکن اس پہ واویلا کرنا، زبان سے اللہ تعالیٰ کے لیے ناشکری کلمات نکالنا، یہ وہ چیزیں جس پہ آپ کو اختیار ہے. آنسوؤں پہ آپ کو اختیار نہیں ہے. آپ کو بری خبر کئی بار ملتی ہے نا، بعض اوقات بندہ کھانا شروع کرتا ہے، اس ٹائم خبر ملتی ہے، اس ٹائم بھوک مر جاتی ہے. اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جناب یہ آپ نے، ظاہر وہ انسان کو اختیار نہیں ہے، وہ اللہ نے اندر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر گرفت بھی نہیں. جس چیز کا ہمیں اختیار دیا گیا ہے نا، وہ اگر کوئی کام ڈالے گا نا اس کے اوپر گرفت ہو جائے گی. تو یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، ان کے ماں کا دل یعنی بے قرار تھا. انقادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبها، قریب تھا کہ وہ سب کچھ ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے. یعنی وہ ظاہر کس طرح کر دیتی کہ ماں پھاٹی پڑتی. کسی وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے، یعنی کیفیت تو کسی بھی طاری ہو سکتی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پہ بیٹھ کے تو مسیح کہہ رہی تھی اور رو رہی تھی اونچی آواز سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر. وہ آپ کو نہیں پہچانتی تھی یا اس طرف وہ دیکھ نہیں رہی تھی. تو اس نے کہا آگے سے یہ کہہ دیا کہ اگر تیرے پہ تکلیف گزری ہوتی نا تو تجھے پتا ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. باقی صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول تھے، تو نے اتنی بدتمیزی کی ہے. یہاں تو کسی ایک بزرگ عالم دین کے بارے میں کوئی یہ نہیں سن سکتا. میں آپ کو نبی علیہ السلام کا کریکٹر اور کردار بتا رہا ہوں. وہ عورت دوڑتی ہوئی حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ غلطی ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی ہے کہ تو نے گستاخی کر دی. یا رسول اللہ میں صبر کر لیتی ہوں. آپ نے بس جب اللہ کی باری بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ صبر تو صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے، بعد میں نہیں. یعنی جب پہلی دفعہ بری خبر کسی کو ملے تو وہ اس وقت صبر کرے، وہ ہوتا ہے. پورا رو پیٹ کے اپنا کام پانی میں باہر گئے، چلو جی لوگ ہیں اتنی لمبی لمبی سٹوریاں سناتے ہیں، یار دیکھو جی آیا اور رو پیٹ کے کہتے ہیں نہیں جی دیکھو پھر بھی اسی صبر کر رہے ہیں جی، گالاں بھی کڈن گے دشمن نو پھر جی صبر کر لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کے ابتدا کے وقت ہوتا ہے. الحمدللہ. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ان کا خاوند فوت ہو گیا ابو سلمہ. ان کو خبر ملی جنگ میں شہید ہو گئے. انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک دعا سنی ہوئی تھی کہ جو شخص مصیبت اور پریشانی میں اگر ایک دعا ہے ایسی وہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس صدمے کی کمپنسیشن اس سے بھی بہتر فرما دے گا. اور دعا آپ کو پتہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مشکات میں آپ کو کتاب الجنائز چیپٹر پہلی جلد کے اندر، اس میں پہلی فصل کے اندر مل جائے گی. بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے بھی اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے. یعنی اگر مطلب ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے یا ہمارا کوئی مر گیا ہے یا مالی نقصان ہوا ہے تو یہ نقصان ہو کے اللہ کے پاس چیز چلی گئی تو ہم نے بھی ایک نہ ایک دن ہم نے بھی تو چلے ہی جانا ہے. اس چیز بھی چلے گی تو کیا ہوا، چاہے وہ مال تھا، چاہے دولت تھی، چاہے کوئی سٹیٹس تھا، کوئی عہدہ تھا، کوئی رشتہ دار تھا، کوئی بھی چیز تھی. اللہم اجرنی فی مصیبتی، یہ پہلا حصہ تو قرآن میں بھی ہے. اللہم اجرنی، ہم یہ میم کے اوپر جزم ہے، یعنی اس کو آپ نے جھٹکے سے پڑھنا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اجر عطا فرما اس مصیبت میں. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب بھی کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے
اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حتیٰ کہ کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے, اسے کوئی دکھ درد اندیشہ بھی پہنچے, بخاری مسلم میں اندیشے کے بھی الفاظ ہیں, اندیشہ یہ ہے کہ بھی ہوا کچھ نہیں, ابھی ٹینشن لگ گئی ہے کہ یار کدھر نہ ہو جائے, اگر یہ بھی اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے نا, اور اس کے اوپر بھی کہ نہیں جو اللہ کی مرضی ہے اللہ خیر ہی کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. ٹینشن کے اوپر بھی ثواب ہے جی, موجہ ہی موجہ, دکھ درد اندیشہ حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے. تو اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما, وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا, اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل بنا دے. یعنی اگر تو نے مجھ سے میرا خاوند لے لیا نا, مجھے اس سے بہتر خاوند عطا فرما. اگر تو نے اے اللہ مجھ سے میری دولت لے لی ہے, اس سے بہتر مجھے دولت عطا فرما. اگر میری اولاد مجھ سے لے لی ہے, اس سے بہتر مجھے اولاد عطا فرما. اگر تو نے مجھ سے میرا کوئی عہدہ منصب یا نوکری لے لی ہے, اس سے بہتر مجھے میرا کوئی ذریعہ معاش عطا فرما. یعنی آن ورڈ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے کہا میرے خاوند جیسا تو خاوند کوئی نہیں ہے, اس کی بہتر نعم البدل اللہ تعالیٰ کیا عطا فرما سکتا ہے. ظاہر ہے یہ خیال تو بالکل جینون تھا. کہتی ہیں جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی, نبی علیہ السلام نے رشتے کا پیغام بھیج دیا. الحمدللہ, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. ام سلمہ ام المومنین ہے, نبی علیہ السلام کی وہ بیوی جو سب سے آخر میں فوت ہوئی 64 ہجری میں. واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا ہے. سب سے آخر میں فوت ہونے والی بیوی ام سلمہ ہے سلام اللہ علیہا, اور ان کی ہسٹری پیچھے سے ہی ہے. لہٰذا یہ دعا آپ یاد رکھیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ ہم خود بھی تیری ہی طرف سے آئے ہیں, سب کچھ تیری طرف سے ہے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ مجھے اجر عطا فرما میری اس مصیبت میں, وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا, اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دے. یہ میں نے بالمفہوم ترجمہ کیا جو اردو لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ دعا جو ہے وہ آپ ضرور یاد کریں, اور مشکات کے اندر آپ کو کتاب الجنائز جو چیپٹر ہے اس کے اندر آپ کو یہ دعا مل بھی جائے گی. پہلی ہی فصل کے اندر جو مریض کی عیادت اور وہ والا بیان ہے, اس والے باب کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. بلکہ مشکات کی پہلی جلد مجھے لا دیں, میں اب چونکہ ایک گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے اس حوالے سے, تو میں نمبر بھی بتا دوں تاکہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس لکھی ہوئی نہیں موجود ہے, تو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے مشکات جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں, اور اس میں سے یعنی اس کی عربی لنگوسٹک جو ہے اس کو دیکھ کے اس دعا کو یاد کر لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. لیں آگے, لیں مشکات ادھر سے آگے پکڑا دو مجھے. چونکہ میرے وہ پلاننگ میں نہیں تھی, ظاہر میں نے درس اس طریقے سے تو پلان نہیں کیا ہوتا, جو بھی بات اس ٹائم اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتا ہے اس حوالے سے میں اس کو بیان کرتا چلا جاتا ہوں. اب چونکہ یہ دعا بڑی کرٹیکل ہے, اب جن لوگوں نے یہ چیز دیکھنی ہے تو انہوں نے ضرور کہنا ہے جناب کہ جی ہمیں تو وہ جو ہے وہ دعا جو ہے وہ ملی نہیں ہے. کبھی کوئی کچھ کہے گا تو میں وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ اس میں کلیئر کر دوں کہ یہ کلمات جو ہے نا وہ دیکھیں. الحمدللہ بڑی آسانی سے مل گئی ہے. یہ مشکات کے اندر ایک چیپٹر ہے, پہلے تو مشکات دکھائے نا جی فرحان صاحب ان کو, یہ ہماری فیوریٹ کتاب ہے. مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, الموطا امام مالک, مسند احمد, سنن الکبریٰ البیہقی, المستدرک للحاکم, اور کئی کتابوں کے یہ نوٹس ہیں. شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک.com پہ 6294 احادیث کا یہ مجموعہ موجود ہے. آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں 700 سال پہلے لکھی گئی ہے. امام ولی الدین تبریزی المتوفا 748 ہجری نے اس کو لکھا ہے. یہ المتوفا لفظ جو ہے فا کے اوپر کھڑا زبر ہے, لکھنے میں یہ متوفی ہوتا ہے لیکن عربی میں سے متوفا پڑھا جاتا ہے. جیسے بشرا ہے وہ بشری لکھا جاتا ہے لیکن اس کو بشرا پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. مستفی لیکن پڑھا مصطفیٰ جاتا ہے چھوٹی اے کے ساتھ. تو یہ المتوفا ہے, یعنی وہ فوت ہوئے 748 ہجری میں.
اور شیخ زبیر لزئی المتوفا 1435 ہجری یعنی تقریباً 700 سال کے بعد انہوں نے اس کی تحکیم اور تخریج کی، صحیح اور ضعیف کے حکم بھی لگائے۔ اس میں جو کتاب الجنائز ہے اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر ہے 1618 1618۔ اس میں انہوں نے جو ہے وہ عربی، ان سے ویسے الفاظ جو ہیں وہ دوسرے لکھے گئے ہیں، انہوں نے وہ لکھ دیا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، لیکن یہ لفظ ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، یعنی الف کے اوپر جزم اور جیم کے اوپر پیش اور باقی وہی الفاظ ہیں۔ میں یہ کلیئر کر دوں، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا۔ تو نبی علیہ السلام کا رشتہ ان کے پاس آیا اور وہ ام المومنین بن گئی۔ یہ دعا ہر وقت آپ کو، مجھے جس نے اس دنیا میں رہنا ہے اس کو غم کی خبر ملتی ہے۔ میری الحمدللہ عادت ہے، مجھے ذرا بھی کہیں پہ غم کی خبر کی امید ہو یا ملے، میں فوراً یہ دعا پڑھتا ہوں۔ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بڑی مدد والا معاملہ فرمایا ہے۔ یہ دعا ضرور یاد کریں، غم اور مصیبت اور پریشانی اور نقصان کے وقت جیسے ہی آپ کو پہلی دفعہ خبر ملے تو یہ دعا پڑھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر، یعنی آپ کو کسی نے بتایا کہ جی آپ کو تو یہ بیماری لگ گئی ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا، اسی وقت پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ٹھیک ہے، کسی کا بچہ فوت ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً یہ دعا پڑھیں۔ وہ جو ہونا ہے وہ ہو گیا ہے، وہ نہیں ریورس ہو سکتا، لیکن دعا پڑھنا تو سکپ نہ کرے کم از کم۔ اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب اس دعا کو آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ یہ ویسے بھی آپ دعا پڑھتے رہیں، دن میں آپ کو کئی نقصانات ہوتے ہیں، کبھی جو بندے کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، کبھی بندہ جو کسی معاملے میں لیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور نقصان کی خبر، مطلب آم 1 کلو خرید کے لائے تھے، آدھے داغ ہی نکل آئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او دن لڑائی باز بے شک کر لی ہو لیکن دعا پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات موٹر سائیکل پہ چلتے وقت کوئی پنکچر ہو جاتا ہے، موٹر سائیکل گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے، گاڑی کا اے سی خراب ہو جاتا ہے اچانک، یہ تو پوری زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے غم تو ہیں نا۔ تو یہ دعا کنٹینیوسلی پڑھتے رہیں، اس کو حرز جام بنا لیں، بچوں کو بھی یاد کروائیں، بڑوں کو بھی یاد کروائیں، تاکہ یہ تو پوری زندگی رہنا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے کہا ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے، پھر خوشخبری ہوگی، بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور اللہ نے بتا دیا کہ کن لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ جب ان کو کوئی خبر پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے مصیبت کی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس وقت پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ ہی کے تھے، ہم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے ہیں۔ اگر ہماری یہ چیز کا نقصان ہو گیا، یہ اللہ کے پاس پہنچ گئی، کسی کی بھینس ہی فوت ہو کے پہنچ گئی اللہ کے پاس، تو ہم نے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ یہ دعا قرآن میں اتنا حصہ ہے، اور ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اجر عطا فرما اس مصیبت میں، یعنی ظاہر مصیبت کے بدلے اجر تو ملتا ہے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اس کا مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ الحمدللہ، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ہی نہ اس کے دل کو ڈھارس دیتے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ بنی رہے اللہ کے وعدے پر یقین کرنے والی، تو مطلب وہ راز اپنا وہ ظاہر کر دیتی۔ اگر ہم اس کے دل کو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ اللہ کے وعدے پہ یقین رکھ کہ بیٹا تیرے پاس آئے گا، تو وہ راز ظاہر کر دیتی۔ وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، بہن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ان کی بہن کی کہ وہ اس تابوت کے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہی تھی دریا کے کنارے کے، کہ جاتا کہاں ہے یہ، ظاہر اسباب بھی تو اپنی جگہ مینٹین کرنے ہیں نا، اور ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ اسکیم بتائی گئی ہوگی کہ اس کو ساتھ لگا دینا اور پھر پتہ چل جائے گا کہاں، تو وہ اس کے پیچھے پیچھے دیکھتی رہی دور سے، اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے
یعنی فرعونی بھی اور یہ لوگ بھی کہ کس طریقے سے یہ الٹیمیٹ ڈیسیژن ہوگا اللہ کی طرف سے. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے پہلے ہی ساری دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا ہوا تھا. یعنی اس وقت دائیاں ہوتی تھیں، جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی دائی حلیمہ تھی. یہ مطلب ایک ٹرینڈ تھا کہ دائیوں کے ذریعے دودھ پلایا جاتا تھا، اور وہ ان کو پھر تعلیم و تربیت بھی کرتی تھی، ایٹیکیٹس بھی سکھاتی تھی، اچھی وہ لنگوسٹک کر دیتی تھی، ان کی وہ تربیت بھی کرتی تھی. اور اسی دوران جو ہے وہ مطلب جو والدہ ہوتی تھی اس کی صحت کے اعتبار سے مطلب ارینجمنٹ کیا جاتا تھا. ظاہر ہے پریگنینسی کے بعد یہ معاملات ہو جاتے ہیں، اور دائیوں سے دودھ پلوایا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم نے ساری دائیاں موسیٰ پہ حرام کر دی. کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے موسیٰ علیہ السلام. کیوں؟ اللہ کا پیچھے ڈیسیژن تھا کہ اسی کی ماں کے پاس ہی واپس اس کو بھیجنا ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، بڑی بہن، وہ کسی طریقے سے سفارش کر کے فرعون کے دربار تک پہنچ گئیں. یعنی باہر تو وہاں تو ہلچل مچی ہوگی کہ جی بچہ ہے شہنشاہ معظم کا، دودھ نہیں پی رہا، مر جائے گا بھوکا. مطلب بچے تو دودھ کے بغیر نہیں ہو تو کوئی چیز ان کو سمجھا بھی کوئی نہیں سکتا. تو یہ وہاں پہ موجود تھی. انہوں نے کہا میں تمہیں ایک گھر والوں کی خبر دیتی ہوں کہ جو دودھ پلائیں گی تو وہ دائی ایسی ہے کہ اس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے. اب ان کے دماغ میں یہ بات بھی نہیں آئی کہ یہ کہیں اسی کا بچہ نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ دائیاں جو دودھ پلایا کرتی تھی کنٹینیوسلی، ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے تھے کہ ان کا دودھ وہ چلتا رہتا تھا. کیا میں تمہیں اس گھر کا پتہ نہ دوں اہل بیت کا؟ یکفلونہ لکم وہم لہو ناصحون، کہ وہ جو پرورش کر دیں گے تمہاری اس کی خاطر اور اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں گے. بڑی اچھی دائی ہے، سلجھی ہوئی، بچے کو دودھ بھی پلائے گی اور اس کی تربیت بھی صحیح کر دے گی. اللہ اکبر. فرددناہ الی امہ کی تقرها عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق. اور یوں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں تک ان کے اس بچے کو یعنی موسیٰ کو لوٹا دیا تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے اور وہ یہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ اس کو دریا میں ڈال دینا، ہم وہ کتنے دن لگے ہوں گے، ایک دن بھی نہیں پورا لگا ہوگا واپس آنے میں. بچہ ظاہر بھوکا تو نہیں انہوں نے رکھنا تھا، اسی ٹائم انہوں نے پکڑا اور ارادہ کر لیا کہ اس کو پالنا ہے. تو 24 گھنٹے تو نہیں بچے کو بغیر کھائے پیے رکھا جا سکتا، تو 24 گھنٹے کے اندر اندر بچہ واپس آ گیا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس حقیقت کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کی کیا پلاننگز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی ایک مستقبل ایک جو بالکل حال کے اندر بری خبر سے کیا مستقبل کا فیصلہ فرمانے والا ہے، انسان کو نہیں پتا ہوتا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اب ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، موسیٰ علیہ السلام ماں کے پاس آ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہ ایک دن میں تو بڑے نہیں ہوئے، بچپنا گزارا، لڑک پن، جوانی، وہ سب کچھ سکپ کیا، کیونکہ قرآن کا مقصد کسی پیغمبر کی بایوگرافی بتانا نہیں ہوتا. ہمارے نبی علیہ السلام کے نہ ماں کا ذکر ہے قرآن میں، نہ باپ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی ہے ڈیٹیل؟ بنو ہاشم کا ذکر موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد پیغمبروں کی بایوگرافیز بتانا نہیں ہے بلکہ ان کے حالات زندگی سے اصلاح مقصود ہے. اب ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، کدھر بچہ دودھ پینے والے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا، لو جی جوان بھی ہو گیا. یعنی بیچ میں آپ سمجھ لیں تقریباً آپ 30 سال تقریباً یہ اللہ تعالیٰ نے گزرا دیے ہیں کہ جوان ہو گیا 30 سال. اچھا وہ 30 کیسے میں نے نکالا ہے وہ آگے آیات سے آپ کو پتہ چل جائے گا. 30 سال عمر ہوگی. وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور وہ خوب جب اپنی جوانی کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا فرمایا. یعنی حکم اور علم کیسے؟ بھائی سب سے بہترین گھر میں ان کی پرورش ہوئی ہے، سب سے بہترین ٹیوٹر ان کا ہوگا، سب تو مہنگی ٹیوشن، اس سے بہتر کو استاد نہیں ہوگا. سب کچھ اللہ، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو کدھر وہ گڈریے تھے اور اتنے بڑے وزیر کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ ان کو ایک بلٹ اپ کرنا تھا، تیار کرنا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام فل فلیج پورے ایک آپ سمجھ لیں کہ پڑھے لکھے نوجوان بن کے وہ بادشاہ وقت فرعون کے ایک بیٹے ہی آپ سمجھ لینا. تو وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان 30 سالوں کے اندر فرعون جب اپنے حکومتی معاملات کو لے کے چلتا ہوگا، اس کی میٹنگز ہوتی ہوں گی بادشاہ وقت کی، اس میں بھی ظاہر ہے وہ بچے کو بٹھاتا ہوگا کہ کل نو میں اپنی سیٹ پہ بٹھانا ہے.
تو ٹریننگ نال ہو رہی ہے، یہ نہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے کہ. تو اسی لیے جب وہ واپس آئے تو فرعون نے پھر کہا تھا کہ میں نے تجھے اس دن کے لیے پالا تھا کہ تو میرے ساتھ یہ کرے، تو میرا بچہ تھا اور تو یہ کر رہا ہے. اور پھر اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کہا کہ تو نے جو پوری اسرائیلی قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، تجھے نہیں شرم آتی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان فراموشی کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میرے ایک کی احسان فراموشی تجھے نظر آ رہی ہے کہ تو نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا. جس اللہ نے تجھے یہ سب کچھ دیا تھا، تو نے اتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، تجھے یہ زیادتی نہیں نظر آتی ہے؟ تو اگر تیرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو غم کھانے والی دنیاوی اعتبار سے تو اس کے ساتھ ہاتھ ہی ہوا تھا نا، ہاتھ کیوں ایسی وہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہی ہو گیا سی. پھر کہتے ہیں پنجابی بول رہا ہے. اچھا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو، نیکوکاروں کو صلہ دیا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے گھر والے سارے نیکوکار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اعتبار سے صلہ دیا، الحمدللہ. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے جبکہ سو رہے تھے اس شہر کے باشندے، یعنی کوئی بالکل دوپہر کا وقت ہوگا، دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، سارے لوگ سوئے ہوئے تھے. یہ شہر کے اندر داخل ہوئے. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو انہوں نے وہاں دو مردوں کو پایا جو آپس میں لڑائی کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام جوان، 30 سال، بادشاہ دا منڈا، ٹھیک ہے نا جی، طاقت بھی فل، اور لڑائی کر رہے ہیں دو نوجوان. اچھا، اور دوپہر کا وقت ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. ھذا من شیعتہ، ایک جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ میں سے تھا، یعنی ان کے گروہ میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے. موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے وحی کے ذریعے مطلب ان تک تو یہ چیز پہنچی ہوئی تھی، ان کے دل میں القاء ہو چکا تھا پراپر. تو بعد میں وہ معاملہ ہوا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، خود ان کو پتا تھا یہ بات. وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا ان کے دشمنوں کی طرف سے تھا، یعنی وہ مصر کا رہنے والا تھا، یہ بنی اسرائیل میں سے. ظاہر موسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل والے کی سائڈ لینی تھی نا، شریکاں دی تو نہیں سی سائڈ لینی، اپنے لوگوں کی سائڈ لینی سی. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو موسیٰ علیہ السلام کے جو گروہ کا بندہ تھا اس نے اپنے دشمن کے مقابلے پہ موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. اب اس میں یہ بھی شائبہ ہو سکتا ہے کہ جی اس کو کیسے پتا تھا کہ یہ ہماری نسل میں سے ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ اسی کی بیچارے کی مار لگ رہی ہو، جس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے وہی مدد کے لیے بلاتا ہے، جو خود مارا ہوتا نہیں کہتا سرکار آؤ ذرا ہاتھ بٹاؤ میرے نال. تو اس نے تو مظلوم کی حیثیت سے پکارا کہ جناب مجھے بتائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی ایک بہانا چاہیے سی کہ یار میں دی مدد کراں، ادو نے بلا بھی لیا، اوپری قوم دا بھی سی. یہ شیعہ کا لفظ گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ پولیٹیکلی شیعان علی، شیعان معاویہ، یہ الفاظ استعمال ہوتے رہے ہیں. یہ پولیٹیکل ٹرم ہے، یہ کوئی مذہبی ٹرم نہیں ہے. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی مکہ مارا اس کے سینے پر اور اس کا کام تمام کر دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ مکہ جو ہے یہ کوئی یعنی اعلی قتل نہیں ہے، یعنی اگر وہ کسی کے سینے پہ مکہ مارتا ہے تو قتل نہیں اس کو کیا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ ہی اتنا ڈاڈا سی کو بندہ ہی مار گیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے قتل کے ارادے سے نہیں کیا تھا، ورنہ تو کوئی چھرا مارتے، گلا گھونٹتے اس کا. تو یہ انڈائریکٹلی ان سے غلطی ہوئی، اور قتل تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ قتل انہوں نے ارادہ تن نہیں کیا. یہ عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے. میں نے مسئلہ نمبر 88A اور B ریکارڈ کرایا، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. انبیاء معصوم ہیں، یہ عقیدہ اصل میں ہے کیا؟ ایک تو پبلکلی عقیدہ ہے کہ انبیاء سے غلطی کوئی نہیں ہوگی، یہ والا عقیدہ معصومیت کا نہیں. معصومیت یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سرزد نہیں ان سے ہوگا. باقی اجتہادی خطا ہونا جو گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، یہ الگ چیز ہے، یہ انبیاء سے ہو سکتا ہے. میں نے یہ سارے پھر ڈیٹیل واقعات قرآن سے بتائے ہیں. نوح علیہ السلام نے جو اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی، بعد میں اللہ سے معافی مانگی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی یہ آیات میں نے اس میں کوٹ کی ہیں کہ ان سے غلطی سے قتل ہو گیا تھا. اس وقت بھی میں نے یہ آیات مسئلہ 88A اور B میں کوٹ کی تھی. آپ دیکھیں کس کس زمانے میں میں نے کیا کیا چیزیں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں اور کراس ریفرنسز دے کے. وہ جب آتے ہیں تو وہ پھر ذہن میں آتی ہے چیز، تو میں بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ. الحمدللہ علی کل حال. لو جی بندہ ہی مار چھڑیا. قال ھذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام نے کہا شیطان نے میرے کو کرایا. یعنی شیطان نے ایسا مطلب معاملہ کیا ہے کہ میں مطلب اگر چھڑانا ہی تھا میں کچھ مطلب مکہ مارتے ہوئے تھوڑی انٹینسٹی کا خیال رکھ لیتا، یہ نہ ہو کہ بندہ ہی پھڑک رہا ہے. تو کہتے ہیں گناہ جب ہو جائے نا اس کے بعد شیطان کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے.
اور تقدیر پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، لیکن گناہ سے پہلے آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ جی میری تقدیری چونکہ لکھی ہے کہ میں موٹر سائیکل چوری کرنا ہے، لو میں کرنے لگا جائے. پھر یہ نہیں، جب ہو جائے وہ تو پھر ڈیفینیٹ ہے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا، اس حوالے سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ میں یہ کروں گا، یہ نہیں کہ اللہ نے مجھ سے کروایا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ بڑا فرق ہے، اس چیز کا ذرا ذہن میں خیال رکھیں. اچھا، اب بندہ قتل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان نے کروایا. انہ عدو مضل مبین، بے شک جو ہے وہ تو کھلا گمراہ ہے اور کھلا بہکانے والا دشمن ہے شیطان، جس نے مجھ سے یہ کام کروایا. قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. فوراً یہ نبیوں کا پیشہ آپ دیکھیں، جو نبیوں کا شیوا کیا ہے، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی مجھے معاف کر دے. فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. اگر اس طریقے سے، اس کو قتل خطا کہتے ہیں. قتل خطا کے کیس کے اندر قتل کے بدلے قتل نہیں ہوتا. مسئلہ نمبر 28 میرا ریکارڈڈ موجود ہے. یہ تو خیر اس سے بھی نچلے والا معاملہ تھا، اعلی قتل نہیں تھا، یہ غلطی سے معاملہ ہو گیا، لیکن اس میں بھی دیت بہرحال دینی ہوتی ہے. اگر وہ بندہ دے سکے تو وہ، نہیں تو حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ دیت دے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. ہو سکتا ہے وہ ظالم ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی معاف کر دیا کہ اس کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا، وہ جو لڑائی کر رہا تھا. اچھا، قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اے اللہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے تو میں جو ہوں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. یہ انہوں نے کہا کہ میں بالکل تک سن کے دیکھوں گا کہ میں نے، یعنی ابھی بھی میں نے مجرم کی مددگاری نہیں کی، مظلوم کی ہے، اور آندہ بھی میں جرم کرنے والوں کا ساتھ نہیں دوں گا. فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب. پھر وہ صبح کے وقت شہر میں، یعنی اس وقت تو وہ پھر نکل گئے وہاں سے کہ کہیں خبر میں شروع ہوگی مجھے پکڑ نہ لیں. صبح وہ ڈرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے صبح کے وقت، یعنی ایک دن پہلے بندہ مارا ہے، وہاں سے چلے گئے ہیں. صبح کے وقت ایسے ٹائم پہ آئے ہیں کہ جب کوئی دیکھ رہا نہ ہو، شہر میں دوبارہ داخل ہوئے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ. تو جب شہر میں داخل ہوئے تو پھر اسی شخص کو دیکھا کہ وہ کسی اور سے لڑ رہا ہے اور پھر ان کو مدد کے لیے بھگا رہا ہے. ایک بندہ مار چکے ہیں پہلے، وہی بندہ اگلے دن کسی اور سے لڑ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام ذرا میری مدد کریو، ایک کل مارا سی ایک آج مار دو. اب یہ کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو تو دوسری بار تو نہیں ہوتا نا، پھر ایک بار ہی ہوتا ہے نا. اچھا، قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا انک لغوی مبین، بے شک تو بڑا کھلا ہوا گمراہ ہے، مطلب تو ہر ایک بندے کے ساتھ لڑائی کرتا پھرتا ہے. اچھا، فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما. پھر جب موسیٰ نے دوبارہ ارادہ کیا کہ وہ اس کی مدد کریں، کیونکہ ہے اپنی قوم کا تھا، دشمن کے خلاف. اچھا، اس سے یہ بھی بعض لوگوں کو شائبہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ یہ لڑاکو ہے، پھر اس کا ساتھ دے رہے ہیں. وہ لڑاکو تھا لیکن وہ میرے نال دا لڑاکو سی، لڑدا صحیح سی. میری ہر ہفتے ہی نا آئی ایس والے کے ساتھ نوک جھوک ہو جاتی ہے. میں کوئی غلط کام دیکھتا ہوں تو ٹوک دیتا ہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو. اور آپ دیکھیں، آپ غلط کام پہ ٹوکیں اور کوئی نہ بول رہا ہو، لیکن یار تو صبح چنگا ٹکرے ہیں، اور تو کسی کو تکلیف نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا. یعنی کئی بار ہوا ہے انہوں نے، مطلب لیڈیز سیٹ کے اوپر آلریڈی لیڈیز بیٹھی ہیں اور ایک سیٹ لیڈیز کوئی نہیں آ رہی ہے تو وہاں مرد کو ساتھ بٹھا دیں گے. کوئی بابا دیکھا ہے اس کو بٹھا دیے، خیر ہے جی یہ چاچا ہی ہے، ماما ہی ہے. تو اس طریقے سے تو میں تو فوراً بولتا ہوں کہ یہ لیڈیز سیٹ ہے، میں نہیں بیٹھنے دوں گا. وہ جو کہتا ہے تو پیچھے بیٹھے تنوں کی تکلیف ہے. میں نے تکلیف یہ ہے کہ نہیں بیٹھ سکتی. میں نے کہا تیری بیٹی بیٹھی ہو تو بٹھائے گا اپنے کسی اس طرح غیر محرم کو ساتھ؟ تو ظاہر ہے یہ اتنی کڑوی بات ہے، یہ جو ڈرائیور سنے گا تو میرے گھاٹے ہی پوے گا نا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ میں لڑائی کرنے والا جھگڑا لوں، بلکہ میں حق بات پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں اور اس کے اگینسٹ لڑائی ہوگی. ہمیشہ جو کھرا بندہ ہوگا نا اس دے گل لوگ پہنتے ہیں. تو اب یہ جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ حق پہ ہی تھا. ٹھیک ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام نے غصہ نکالا ہے کہ یار وہ تو ہر ایک بندے کے ساتھ کرتا پھرتا ہے. مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ حق بات قبول بھی کر لے. بہرحال پھر بھی انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ میں اس کا ساتھ دوں گا. یہ نہیں تھا کہ وہ دشمن کا ساتھ دے رہے تھے، کسی اللہ کے دشمن کا، بلکہ وہ اپنے وہ قوم کی محبت میں ساتھ نہیں دے رہے تھے بلکہ حق کا ساتھ دے رہے تھے. وہ پھر لپکے اس کی طرف، انہوں نے کہا دعا شکار بھی ان میں. لیکن اس دفعہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی زور کا نہیں مارنا تھا، ایک بار ہی غلطی ہوتی ہے، اس طرح سے تفا شپا مار کے کام ٹال دینا سی. لیکن کیا ہوا، قال یا موسیٰ،
اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا نا، انہوں نے جناب رولا پاتا، انہوں نے کہا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا تو مجھے اسی طریقے سے قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل بھی تو ایک بندہ مار دیتا تھے، ان میری باری ہے آج. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تو یہی چاہتا ہے کہ تو زمین کے اندر جو ہے وہ جابر بن جائے. وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تو اصلاح کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. کل بھی تو نے بندہ مارا ہے، ٹھیک ہے میری غلطی ہے، تو میری علمی طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش کر. حالانکہ خود وہ لڑ رہا ہے. تو جب انسان کے اپنے اوپر آتی پھر کہتے ہیں جی علمی بات کریں، لڑائی نہ کریں. اپنے بزرگوں کی باری ہے تو کہتے ہیں اجتہادی غلطی، دوسروں کے بزرگ کی باری ہے کہتے ہیں نہیں یہ تو فارغ ہے. یہ وہی اپروچ ہے، ایک ہی اپروچ ہے، ایک ہی بیماری جو مختلف شکل کے اندر نظر آتی ہے. تو تم میری اصلاح کر لے اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. حالانکہ ہونا چاہیے کہ پہلے منو اتنے ہی تفے مار جڑے میں انہوں مارے نے، پھر میں، لیکن میرے ساتھ تو علمی طریقے سے بات کر. یعنی جب کوئی تگڑا بندہ آ گیا تو وہ لسا ہو گیا خود، جو ابھی تک اس کو مار رہا تھا دشمن کو. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى، اور آیا ایک بندہ مدینہ یعنی شہر کی طرف سے دوڑتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ. قال یا موسیٰ، کہنے لگا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، بے شک سردار لوگ سازش کر رہے ہیں تیرے خلاف، لیقتلوک، کہ تجھے قتل کر دیں. فاخرج انی لک من الناصحین، تو فوراً یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. ظاہر قبائلی سسٹم تھا، جس قبیلے کا بندہ مرا ہونا کہ اسی طرح چھڑ دے، ماریں گے انہوں، بدلہ لواں گے، قتل کے بدلے قتل، جیسے قبائلی سسٹم میں ہوتا ہے. پھر حکومت کو نہیں کو پوچھتا کہ یہ سرکاری کوئی جو ہے وہ سرکاری عہدے پہ یہ ہے، وہ کہتا ہے جناب بات تکی جائے گی، فی الحال تیرے کو بدلہ لینا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا کہ ادھر سے نکل جا، میں تیرا ناصح ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، تیرے قتل کا پورا پلان کر چکے ہیں. وہ اس قبیلے کے لوگ جن کا بندہ تو نے بے شک غلطی سے مارا تھا لیکن بندہ تو مر گیا. فخرج منها فخرج انی لک من الناصحین، بے شک میں نصیحت کرنے والا ہوں. وہ میں پہلے وہ والی آیت دوبارہ ریپیٹ کی. فخرج منها خائفا یترقب، بس آپ نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے کہیں میں گرفتار نہ ہو جاؤں. قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اور پھر دعا کی اے میرے رب مجھے ظلم کرنے والی قوم سے نجات دے. ولما توجہ تلقاء مدین، جب وہ آپ روانہ ہوئے مدین کی طرف. قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب عنقریب میرے لیے کوئی معاملہ سیدھا کر دے گا. اپنا ملک چھوڑ کے مدین شام کی طرف چلے گئے، مصر کو چھوڑ کے، بالکل اکیلے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اب کھائیں گے، رہائش کا کیا ہوگا، پیاس، سب کچھ اکیلے جا رہے ہیں. تو اللہ سے دعا کی. ولما ورد ماء مدین، جب وہ مدین کے قریب پہنچے پانی کی جگہ پر، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو وہاں پہ آپ نے کچھ لوگ پائے جو کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے کسی پانی کے گھاٹ کے اوپر. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، تو وہاں انہوں نے دو عورتوں کو دیکھا جو بالکل الگ سے کھڑی تھیں، دو نوجوان عورتیں اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے کہ یہ سارے مرد اپنے اپنے جانوروں کو پلا لیں، اس کے بعد اینڈ پہ ہم پلا لیں گے. قال ما خطبکما، تو موسیٰ علیہ السلام جوانی ہے، ظاہر ہے جوانی ذاتی اپنا پھر صاحب کتاب ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی تسی تے کیوں کھلوتی ہیں، تسی بھی جاؤ پلاؤ اپنے جانوروں کو. قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، تو وہ کہنے لگی کہ جب تک یہ نہ اپنے یہ سارے چروائے اپنے مویشیاں کو نہ پلا لیں اس وقت تک ہم نہیں پلا. یعنی عورتوں کو لیڈیز فرسٹ تو آپ کی بات ہے نا، اس وقت تو یہ نہیں تھا، عورتوں کو تو اتنی رسپیکٹ نہیں دی جاتی تھی. یہ تو نبیوں کی دعوت کے بعد یہ معاملات ہوئے ہیں. تو جب یہ سارے فارغ ہو جائیں گے پھر ہمارا وقت آئے گا، پھر ہم یہ کر لیں گے. مردوں میں ہم کیسے اب مطلب یہ ہمیں نہیں پہلے دیتے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا 2 ہی عورتیں تھیں ان کو پہلے فارغ کر دیں، لیکن وہ قوم بدماش. وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے گھر میں صرف ہمارے والد ہی ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. یعنی وہ لا کے یہ پانی نہیں اپنے جانوروں کو پلا. یار کیا مبارک دور تھا، کوئی نوکری نہیں کرنی پڑتی، کوئی تجارت نہیں کرنی پڑتی، اپنی بکریاں پالو، ان کا دودھ، اپنی زمینوں میں سال کے دانے اگا لو، اسی دودھ میں سے گھی اور اپنی سبزیاں اگاؤ. انسان کی ضرورت کیا ہے، رہائش، کھانا پینا، وہ سب کچھ اس میں سے پورا ہو رہا تھا. اب مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے جناب، بندہ کراچی میں ہے نوکری کرنے اسلام آباد آیا ہوا ہے،
بندہ اسلام آباد کا رہنے والا ہے، پنڈی کا، نوکری کرنے کے لیے کراچی گیا ہوا ہے، پھر عید پہ ٹرینوں پہ لٹک کے پہنچ رہے ہیں. کیسی مصیبت پڑ گئی ہے. یعنی یہ پیٹرول جو زمین سے نکلا ہے اس نے پوری دنیا کو عذاب میں ڈال دیا ہے. ورنہ اب میں جو اسلام آباد نوکری کر رہا ہوں، اگر مطلب یہ پیٹرول نہ ہوتا تو میں جناب 100 کلومیٹر دور جاتا. ادھر ہی کی زمین میں ہم بھی کھیتی باڑی کر کے اپنا وہ سال کا غلہ اگا رہے ہوتے، بکریاں ایک بھینس رکھی ہوتی، گائے رکھی ہوتی، اپنا ٹائم پورا کر رہے ہوتے. اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ٹائم ہی ٹائم عبادت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، سب کچھ. اسی لیے صحابہ کے پاس ٹائم ہوتا تھا نا. ایسی کہ نا ٹائم نہیں ہوتا، وہ ٹائم اسی وجہ نہیں ہوتا. پوری دیہڑے یوٹیوب پہ بیٹھے رہو گے، ٹائم کتوں نکلے گا؟ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ کہاں سے ٹائم نکلنا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر ضروریات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ سبسسٹنس لیول پہ آپ لائف نہیں گزار رہے ہیں، ہر چیز آپ چاہتے ہیں. اسی لیے جناب صبح سے لے کے شام تک، بلکہ چھٹی والے دن بھی دکانیں کھولی ہوئی ہیں لوگوں نے کہ کدھروں ہی کوئی گاہ قابو آ جائے. تو یہ دیکھیں نا، ضروریات بڑھنے کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے نا، لالچ کی وجہ سے. پہلے صرف روٹی کپڑا مکان کی بات ہوتی تھی، اور مکان بھی یہ نہ سمجھے گا کوٹیاں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چپ پنکھا ہے تھا، کوئی لوگ سوتے ہی تھے چرپائی پہ، زمین پہ سو گئے. ٹھیک ہے. گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے، پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا. کیسا مبارک زمانہ تھا. ادھر بھی آپ دیکھ لیں، اب تو وہ اسی لیے آئی ہوئی تھی، کہا ہمارے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ جانوروں کو پانی نہیں پلاستے، ہم آئی ہیں. فسقا لہما، ظاہر ہے اس وقت کوئی اس طرح پانی کا کنیکشن بھی نہیں تھا، چشموں پہ جا کے پانی پلانا پڑتا تھا، پینے کے لیے وہاں سے لانا پڑتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے ریوڑ کو پانی فوراً آگے، انہوں نے کہا کہ تسی اتنے کھلوتے رہو، رسپیکٹ کے ساتھ ان دونوں عورتوں کا، آپ ادھر ہی رہو، میں آپ کے بیاف پہ، میں مرد ہوں نا، میں آگے بڑھ چڑھ کے تو میں تمہارے جانوروں کو پہلے فارغ کرواتا ہوں. کروا دیا. ثم تولى الى الظل، اس کے بعد سائے کی طرف لوٹ آئے. فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے میں اس کا محتاج ہوں، کہ اب میں نے یعنی ایک نیکی کا کام کیا ہے، اس کے بدلے کو میرے لیے کو معاملات سیدھے کرتے. ظاہر ہے وسیلہ ہی بنتا ہے نا اللہ تعالیٰ، بندہ بندے کا دارو ہے، بندے ہی بندے کے کام آتا ہے نا. فجاء، نیک عمل کا وسیلہ بھی اللہ کے حضور سمجھ لیں پیش کر دیا. فجاءته احداهما تمشی علی الاستحیاء، ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا کیا کریکٹر ہونا چاہیے ایک غیر مرد سے بات کرتے ہوئے، کہ حیا کے ساتھ وہ چلتی ہوئی آئی ہے، نہیں بلنٹلی نہیں آئی ہے. یعنی وہ آپ سمجھ لیں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا چکر نہیں، شرماتی ہوئی چلتی چلتی، وہ جس طرح بھی اپنا، اور اس وقت تو گھونگھٹ ہوتا تھا نا ایسے سامنے، یہ والا نقاب نہیں، اس سے بھی آگے کا نقاب ہے. شرماتی ہوئی چلتی ہوئی آئی. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما. اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اسی ریوڑ کے ساتھ چلے گئے. ظاہر ہے وہاں تو اکیلے تھے، ان کو ان عورتوں کی وجہ سے پتہ چلا ہوگا، انہوں نے بھی کوئی آفر کی ہوگی، ٹھیک ہے آپ چلیں ہمارے ساتھ، آپ کو اپنے والد سے بھی ملاقات کرواتے ہیں، اور آپ پردیسی معلوم ہوتے ہیں. اور اس وقت مہمانوں کی بڑی قدر ہوتی تھی، مہمان تو تھے. تو وہ ان عورتوں میں سے ایک عورت آئی، اس نے کہا ہمارے والد جو ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں. کس لیے؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو اجرت دیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا. ایسے غیرت مند لوگ ہیں کہ چونکہ آپ نے ہمارے لیے ایفرٹ کیے تو اس کی کم از کم آپ کو تنخواہ تو دیتے ہیں نا، جو آپ نے ہماری بکریاں، جیسے نبی علیہ السلام خود بھی لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور اس کے عوض اپنی گزر بسر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی یعنی ایک تاجر، تو بعد میں ایک تاجر عورت سے شادی ہوئی، پہلے تو بڑی سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزری آپ کی، اور بعد میں بھی. تو فلما جاءہ وقص علیہ القصص، بس جب آپ ان کے پاس آئے اور اپنا سارا قصہ ان سے بیان کیا، ان کے والد سے. ان کا نام شعیب ملتا ہے یہ، لیکن یہ شعیب علیہ السلام وہ نہیں ہے جو پیغمبر ہیں، کوئی اور شعیب علیہ السلام ہے، کوئی اللہ کے نیک بندے موحد. تو وہ ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا اپنا معاملہ بیان کر دیا، جس طرح میرے سے بندہ مر گیا تھا، اگلے دن یہ ہوا، میں اب بھاگ کے آیا ہوں، میرا تو ادھر نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، تو اب میری کوئی مدد کریں. قال لا تخف، انہوں نے کہا مت ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے تو تجھے ظالم قوم سے نجات دی ہے. کدھر ان ظالموں میں بیٹھے ہوئے تھے، بس ٹھیک ہے ہمارے پاس آ گئے، اللہ نے جس کو کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے، تو میرے پاس آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے تیری روزی ادھر لکھی ہوئی تھی. قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان دونوں میں سے ایک خاتون نے کہا کہ اے ابا اسے آپ نوکری کیوں نہیں رکھ لیتے، اتنا شی جوان ہے، اس کو آپ نوکری رکھ لیں، اس کو نوکری دے دیں، پکی نوکری دے دیں، کوئی تنخواہ نہیں لگانی تھی انہوں نے.
روٹی پانی کے عوض نوکری. اس وقت نوکریاں یہی ہوتی تھی. کسی کو نوکری کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ لو پیسے جناب یہ کرو, کہ تیری گزر بسر ہمارے ذمہ ہوگی, روٹی کپڑا مکان. ان خیر من استأجرت القوی الامین, سب سے بہترین نوکر جو آپ کو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہے, اگر کوئی رکھ سکتے ہیں تو یہ موسیٰ ہی ہے, اسی کو رکھ لیں آپ. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی, تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ میں نے ارادہ کیا کہ اپنی ایک بیٹی تیرے ساتھ بیاہ دوں, ہاتین ان دونوں میں سے, علی ان تأجرنی, سبحان اللہ تے پڑھ رہے ہو نا, یہ حق مہر ذرا سنو, ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں اس اجرت کے بدلے میں حق مہر کے طور پر 8 حجج, کہ تو 8 سال تک میری خدمت کر. آج کل تو بھائی جی 8000 حق مہر لکھا جاتا ہے, اس نے کہا 8 سال تک میرے سارے جانوروں کی خدمت کر, اس کے بعد اس کے عوض ایک بیٹی کا رشتہ تجھے دے دوں. سبحان اللہ, ان کو نا نالی ٹھنڈے پہ گا. آج میں وہ درس تیار کر رہا تھا, میری وائف میرے ساتھ بیٹھی, میں کہا تو 1100 روپے میں مجھے ملی ہوئی ہے, میرا حق مہر 1100 روپے تھا. تو میں کہ یہ دیکھ کتنی مصیبت سے عورتیں ملتی تھی. 8 سال تک خدمت کر اور اس کے بعد تیرا میں نکاح کر دوں گا اپنی ایک بیٹی کے ساتھ, دونوں میں سے ایک. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10, اور اگر تو پورے 10 ہی کر دے, یعنی پورا راؤنڈ آف کر کے 8 تے میں کہنے تو 10 ہی کر دیں, خیر ہے. فَمِنْ عِنْدِكَ, تو یہ تیری اپنی مرضی ہے, اگر تو مطلب نیکی کرنا چاہتا ہے تو چنگے دے طور پہ 2 سال اور کر لیں, 10 سال پورے ہی کر دیں. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کرو. یعنی اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ 10 سال کا ٹرینڈ ہوگا, انہوں نے 8 سال پہ راضی کیا ہوگا کہ ایتے 10 نے چل 2 چھوڑے, 8 سال اگر تو 10 پورے کر دے تو تب بھی ٹھیک ہے. سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ, تو مجھے پائے گا نیکوکاروں میں سے, یعنی جو میں نے وعدہ کیا میں یہ وعدہ واقعی پورا کروں گا. قال ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایگریڈ, یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے. أَيَّمَ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ, پس ان دونوں کے درمیان یہ طے باغی بات, ان دونوں میادوں میں سے جو بھی میاد میں چاہوں گا میں گزار دوں گا, تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یعنی آپ نے 2 سال کی مزید سفارش کی ہے, وہ میری مرضی ہے. 8 کا میں پابند ہوں, اگلے اوپر کے 2 کا کوئی پابند نہیں ہو, ٹھیک ہے. لیکن وہ پھر یہی لگتا ہے کہ انہوں نے وہ بھی پورے کیے تھے 2, کیونکہ وہ 40 سال کے جب ہوئے ہیں تو وہ اپنی بیوی کو وہاں سے لے کے نکلے, تو انہوں نے جو ہے وہ 8 کے بعد ہو سکتا ہے نکاح کر لیا ہو, باقی 2 سال وہاں پہ گزارے ہوں. واللہ علی ما نقول, اور اللہ تعالیٰ اس پر گواہ تھا جو ہم کہہ رہے ہیں, اللہ گواہ ہے. وکیل اور نگہبان بھی ہے, یعنی اللہ کو انہوں نے گواہ بنا کے کوئی اسٹامپ پیپر نہیں کیا, کوئی معاہدہ لکھا نہیں, لیکن ہماری امت میں تو ہے کہ معاہدہ لکھا جائے. اس وقت انہوں نے زبانی اللہ کو گواہ بنا کے آپس میں ایگریمنٹ کر لیا کہ اللہ گواہ ہے کہ ہم یہ اس طریقے سے, آپ بھی اپنے وعدے پہ قائم رہیں, میں بھی اپنے وعدے پہ قائم. تو یہ یہاں پہ ایک سٹوری کا ایک قسط ختم ہوئی ہے, اگلی قسط اب شروع ہونی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی لے کے وہاں سے نکلے ہیں, تو راستے میں ان کو ایک درخت کی طرف سے آواز آئی ہے کہ آپ کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا ہے, اب آپ فرعون کے پاس جائیں اور وہاں پہ دعوت توحید دیں. وہ ایک سمجھ لیں دوسری سٹوری ہے, اسی لیے رکوع بھی یہاں پہ ختم ہوا ہوا ہے. یہ رکوع بڑے انٹلیکچوئل بنائے ہیں علماء نے, نبی علیہ السلام نے یا صحابہ نے نہیں بنائے, علماء نے ڈویژن کیا کہ اس اعتبار سے کہ مضامین پورے ہو جائیں. تو پہلی 28 آیات الحمدللہ مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.